بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الرسل و اشرف الانبیاء۔ سامعین ذی وقار، بخاری کی باتیں چینل سے پیش خدمت ہیں واقعات امیر شریعت۔ بخاری کی باتیں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ امیر شریعت کے مختلف واقعات کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور آج جو واقعہ پیش خدمت ہے اس میں حضرت شاہ جی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی ایک عجیب کیفیت اور حالات آپ سماعت فرمائیں گے۔ سیاسیات کی باد سموم کے باعث ہندوستان کی فضا نے اس قدر گرمی پیدا کر دی تھی کہ جس دل و دماغ میں احساس کی آگ جل رہی تھی اس کے لیے گوشہ تنہائی میں بیٹھنا دشوار ہو گیا تھا۔ چنانچہ ان دنوں اتحادی اور محوری فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل صف آرا تھیں۔ اقوام یورپ کی اس جنگ نے ایشیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جب 12 اکتوبر 1940 کو کانگریس نے اس لڑائی کے خلاف انفرادی ستیہ گرہ شروع کیا تو ہندوستان میں ڈیفنس رولز آف انڈیا ایسے ہنگامی قوانین کا نفاذ ہو چکا تھا۔ محب وطن لوگ جیل خانوں میں مقفل کر دیے گئے تھے۔ امیر شریعت رحمہ اللہ نے انہی دنوں انگریز کے خلاف جلتے ہوئے دلوں کی بھٹیوں میں جذبات و نفرت کا ایندھن بھرا۔ وہ ہندوستان کے ہر کوچہ و بازار میں گئے اور لاکھوں انسانوں کے اجتماع سے خطاب کیا۔ پنجاب میں سر سکندر حیات خان کی فوجی حکومت برطانوی سامراج کے دشمن سے شکست کھا چکی تھی۔ قانون اپنی پوری گرفت کے باوجود امیر شریعت تک نہ پہنچ سکا، لیکن امیر شریعت رحمہ اللہ مجلس احرار اسلام کی جنگ کے خلاف تحریک کی بڑی بے باکی اور چابک دستی سے سارے ہندوستان میں رہنمائی کرتے رہے۔ حکومت کی پوری مشینری ان کے تعاقب میں رہی۔ امیر شریعت رحمہ اللہ اپنے رضاکاروں کو فوجی بھرتی کے خلاف سول نافرمانی پر اکساتے رہے۔ گاؤں، قصبات اور شہروں کے ہزاروں عوام اس تحریک کے تحت جیل خانوں میں گئے۔ ملتان اور مظفر گڑھ کے اضلاع خصوصیت کے ساتھ اس تحریک سے براہ راست متاثر ہوئے۔ جاپان جنگ میں شریک ہو چکا تھا اور دوسری طرف جرمن فوجیں جنرل رومیل کی کمان میں سکندریہ کے ساحل تک بڑھ آئی تھیں۔ اتنے میں 1942 کی عمر کا جام لبریز ہو گیا اور 1943 کی شعاعوں نے آگے بڑھ کر اپنے اقتدار کو قائم کر لیا۔ اپنے ماضی کی طرح ہندوستان ان دنوں بھی سیاسی طور پر 2 دھڑوں میں منقسم تھا۔ رجت پسند انگریزی حکومت کے معاون تھے اور انتہا پسند گروہ اس موقع کو غنیمت جان کر غیر ملکی حکومت کے خلاف بغاوت کو اپنا دین سمجھتا تھا۔ چنانچہ اول الذکر گروہ فوجی بھرتی کے لیے گاؤں گاؤں گھوم پھر کر سادہ لو عوام کو انگریزی اقتدار کی بقا اور دوسری جنگ عظیم کی آگ میں جھونکنے کے لیے خوبصورت وردی، بندوق اور مفت راشن کا لالچ دے کر بھرتی کر رہا تھا۔ والدین کو جب معلوم ہوتا کہ ہمارا لڑکا فوج میں بھرتی ہو گیا ہے تو وہ پریشان ہو کر امیر شریعت رحمہ اللہ کے پاس آتے۔ امیر شریعت رحمہ اللہ پہلے تو انہیں سخت سست کہتے، پھر ان سے مجلس احرار اسلام کے لیے 5 روپے چندہ وصول کرتے اور اس کی رسید اس لڑکے کے نام کاٹتے جو فوج میں بھرتی ہو کر ٹریننگ کے لیے جا چکا تھا۔ ساتھ ہی جماعت کے طبع شدہ فارم پر اس لڑکے کے نام حسب ذیل خط لکھتے۔ شاہ جی کا یہ خط بہت معروف ہوا
جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ شاہ جی اپنے خط میں لکھتے، عزیزم سلام مسنون، تمہارا چندہ برائے مجلس احرار اسلام بڑی پابندی سے پہنچ رہا ہے۔ شکریہ، اپنی جماعتی ذمہ داریوں کو خوب اچھی طرح نبھانا، فوج کے اندر رہ کر جماعت نے جو ڈیوٹی تمہارے سپرد کی ہے اسے خیال سے انجام دینا۔ نیچے شاہ جی کے دستخط ہوتے، فقیر عطا اللہ شاہ بخاری۔ یہ خط جب فوجی افسروں کے پاس پہنچتا تو وہ متعلقہ لڑکے کو بلا کر دریافت کرتے کہ تمہارا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے کیا تعلق ہے؟ سولجر، میں تو انہیں جانتا بھی نہیں صاحب۔ آفیسر کہتا کہ تم اس کی جماعت کو چندہ بھی دیتے ہو اور کہتے ہو میں نہیں جانتا۔ وہ لڑکا جواب میں کہتا، نہیں صاحب ایسی تو کوئی بات نہیں۔ آفیسر پھر اس کو مخاطب کرتا اور کہتا، لیکن تمہارے نام اس کا خط اور چندے کی رسید کیسے آ گئی؟ چلو تمہیں فوج کی ملازمت سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ گویا خط پہنچنے کے چوتھے روز لڑکا اپنے گھر پہنچ جاتا اور گھر والے امیر شریعت رحمہ اللہ کو دعائیں دیتے۔ انگریز جو ان دنوں محاذ جنگ پر مصروف تھا، امیر شریعت کی ان حرکات سے چیں بجبیں ہوا، لیکن اندرون ملک وہ حالات سے مجبور تھا کہ اپنے کسی سیاسی حریف کو قانونی گرفت میں لیتا۔ اس طرح سے سینکڑوں نوجوانوں کو انگریزی فوج سے نکالنے کا سہرا امیر شریعت رحمہ اللہ کے سر ہے، اور یہ سلسلہ اختتام جنگ تک جاری رہا۔ یہ تھی قائد احرار، تحریکی آزادی کے ہیرو حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ کی تحریک اور شاہ جی کی سوچ و فکر کہ مسلمان انگریز کے باغی تو بنے، انگریز کے خوشہ چین نہ بنے، انگریز کے خوشہ چین بن کر انگریز نوازی میں آگے نہ بڑھیں۔ تو شاہ جی نے ایک خوبصورت قدم اٹھایا۔ آئیے شاہ جی کے خوبصورت واقعات بخاری کی باتیں چینل میں سماعت فرماتے رہیے۔ جزاک اللہ الکریم۔